میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا اسٹیپس ہو سکتے ہیں کہ ڈائیورس کا ریٹ کم کیا جا سکے، یا اگر ہم بات کرتے ہیں کمپرومائز کی تو کمپرومائز کو ہی ہم کہیں کہ کمپرومائز نہیں ہے، لیکن کیا اسٹیپس ہو سکتے ہیں کہ ہم اس ریشو کو کم کر سکیں؟ کس طریقے سے آپ کیا میسج دیں گے کہ ہم اس کو کم کریں؟ کیا ایسے چیزیں، کیا ایسے پرسپیکٹیو ہم لیں کہ اس کا ریشو کم ہو جائے ایز اے سائیکالوجسٹ؟ دیکھیے بڑا کلیئر پروسیس دیا ہے. اگر آپ قرآن پاک کے اندر دیکھیں تو وہ پورے 3 اسٹیپس پروسیس دیا ہے انہوں نے. اور قرآن پاک نے یہ بتایا ہے کہ 3 مہینے سے کم عرصے میں تو طلاق ہوگی نہیں، وہ تو ہو ہی نہیں سکتی ہے. اس کے انہوں نے پورے اسٹیپس بتائے ہیں کہ فرسٹ منتھ، سیکنڈ منتھ، 3 منتھ، پھر ایک طلاق، دوسری طلاق، تیسری طلاق. پھر اس کے بعد اگر اس کا پرپس پیچھے دیکھیں تو وہ ہے ڈیلے 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 ڈیلے، یعنی فیصلہ کرنے میں ڈیلے. یعنی امیجیٹ جو ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی بس سیپریشن ہو گئی اور طلاق اور تم غائب ہو جاؤ. تو معیشت یہ کہتی ہے اور سائیکالوجی بھی یہ کہتی ہے کہ جب جوش میں ہوتا ہے نا انسان تو ہوش میں نہیں ہوتا. اگر آپ چولہے کے اوپر بیٹھ کے آپ کوئی چیز پکا رہے ہیں اور آپ کے دھیان ادھر ادھر گیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی دودھ ابل گیا یا چائے ابل گئی، تو آپ سب سے پہلے بھاگ کے کیا کام کرتے ہیں؟ چولہا بند کرتے ہیں، رائٹ. اور اس کے بعد اس کو نیچے آنے کا انتظار کرتے ہیں. یعنی وہ جو پوری بھاپ ہے اور وہ جو جھاگ ہیں پھر کیا کرتے ہیں، وہ نیچے نیچے سیٹل ڈاؤن ہوتے ہیں. سیٹل ڈاؤن اب بعض دفعہ آپ پھونکے مار کے بھی کرتے ہیں، ڈھکنا ہٹا کے کرتے ہیں، ہلا جلا کے کرتے ہیں. یعنی اس وقت آپ کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ یہ نیچے بیٹھ جائے. پھر بیٹھنے کے بعد پھر آپ جو بھی آپ پروسیس کرتے ہیں اپنی اس، یہاں پر بھی یہی ہوگا کہ آپ نے حتی الامکان نتیجے کو ڈیلے کرنا ہے. یعنی فیصلہ امیجیٹ نہیں ہوگا، وہ آپ نے ڈیلے 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 کرنا ہے. اس کے بعد کمیونیکیشن پروسیس ہے کہ ہم کمیونیکیشن کیسے کریں گے. کل میرے پاس اسی طرح کا ایک کیس تھا جس کے اندر وہ سیپریشن ہوئی ہوئی ہے اور وہ لوگ شاید ملنا نہیں چاہتے، 5-6 مہینے ہو گئے ہیں اور بچی پریشان ہے اور وہ آپس میں بات نہیں کر رہے. لیکن پھر میں نے جو ہے وہ دونوں سے اس بچے کی پوائنٹ کے اوپر میں نے دونوں سے بات کی تو ایٹ لیسٹ کمیونیکیشن اسٹارٹ ہو گئی. پہلا اسٹیپ کیا ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن، یعنی کوئی تھرڈ پرسن ایسا ہو. ان کیس اگر آپ نے دیکھا کہ ایک دوسرا شخص کی ایفرٹس کے باوجود کمیونیکیشن نہیں ہو رہی، اور جتنا کمیونیکیشن میں گیپ آئے گا اتنا کیس خراب ہوتا جائے گا، کیونکہ پھر تانے بانے بنتے ہیں، شک و شبہ آتا ہے، تو لوگ جو ہے وہ اس طرح کے آتے ہیں. تیسرا شخص وہ والا شخص ہو جو کہ نیوٹرل ہو، جس پہ دونوں کو بھروسہ ہو. کیونکہ بعض دفعہ اگر تیسرا شخص ون سائیڈڈ ہے تو اس نے تو تباہ و بربادی کرنا، وہ ایک دوسرے کو صرف آگ لگا رہے ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں جوڑنے سے زیادہ توڑنے میں بہت انٹرسٹڈ ہیں کہ یار توڑ کیسے دیں، مطلب اس میں بھی کوئی مزے ہیں، اللہ ہدایت دے ہم سب. تو نیوٹرل شخص جو ہے وہ پھر انیشیٹ کرا دے کمیونیکیشن. ایک دفعہ اگر کمیونیکیشن سیٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس میں سے راستے نکلتے ہیں. ہمارے پاس جب یہ کیس فائل کر کے آتے ہیں اور یہ سپریشن کے لیے ہوتے ہیں اور خلا کا پروسیس چل رہا ہوتا ہے، اور پھر کسی کو مطلب، اور وہ عدالت بھی یہ کہتی ہے اور بعض دفعہ لوگ بھی پریشر کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے آپ کسی کاؤنسلر کے پاس جاؤ، آپ ایک میرج کاؤنسلر کے پاس جا کے بات تو کرو. تو ہم نے یہ نوٹ کیا ہے کہ اگر وہ دونوں آ گئے تو ایک بات تو بالکل امپلائڈ ہے کہ وہ توڑنے کے بجائے جوڑنے میں انٹرسٹڈ ہے، ورنہ آتے ہی نہیں. وہ تو آتے ہی نہیں، تو یہ تو بڑا امپلائڈ ہے. تو یہ والی پہلی امید کی کرن میری جاگ جاتی ہے کہ وہ دونوں ایک ساتھ آئیں. اگر الگ الگ آئیں تو ایک ڈفرینٹ ہے، اگر ایک ساتھ آئیں تو پہلی کرن یہ ہے کہ ان کو جڑنا ہے، ادروائز نہیں آتے، یہ آ گئے ہیں، رائٹ. اور پھر دوسری طرف میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں فار 28 ایئرس اور ان 4 کانٹیننٹس آف دا ورلڈ، کہ دونوں ایک ہی بات بول رہے ہوتے ہیں. صرف فرق یہ ہے کہ ایک پشتو بولتا ہے اور ایک سندھی بولتا ہے. اس کو نہیں پتا کہ پشتو والے کو سندھی نہیں آ رہی اور سندھی والے کو پشتو نہیں آ رہی، تو ہمارے جیسا انٹرپریٹر اس کی بیسیکلی لینگویج ٹرانسلیشن کر رہا ہوتا ہے. اکثر ایک ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. سو کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ ایک ایسا کی ہے کہ اگر آپ کسی طرح اس پہ جوڑ لیں تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ طلاق جو ہے وہ بچائی جا سکتی ہے. 100 سے زیادہ کیسز ہمارے پاس ہیں جنہوں نے ڈیسائیڈ کی اور اب اپنے گھر میں اللہ کا شکر ہے سکون سے جو ہے وہ رہ رہے ہیں. تو جب ہم یہ والا، اور بحیثیت اگر ہم اپنے سوسائٹی کو دیکھیں، مسلمان کو دیکھیں، تو طلاق پہ تو عرش کانپتا ہے. تو آپ سوچیں کہ عرش، جس عمل سے عرش کانپ جائے، تو اس کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے.